نحمد صلی علی رسول الکریم اما بعد۔ اس وقت مسلمان دجالی فتنوں میں سے ایک بڑے عظیم فتنے میں مبتلا ہے، اور جس کے بار بار تاکید کی گئی ہے اس سے بچنے کی، لیکن مسلمانوں کی ایک بڑی اکثریت اس میں مبتلا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ بڑے اچھے نمازی، بہت دیندار اور بہت زیادہ دین کے اتباع کا اہتمام کرنے والے لوگ بھی اس فتنے سے بچے ہوئے نہیں ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، در حقیقت دین کی جو بنیادی تعلیمات ہیں اس کی امت میں تعلیم کا کوئی بندوبست نہیں ہے۔ ان بنیادی باتوں کو وہ سے غافل ہیں، ان کو وہ یاد نہیں ہے۔ اس لیے جس طرح کہ ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ سوال اور جواب کے اندر ہم ان چیزوں کو یاد کریں گے۔ وہ بنیادی بات بڑی سادہ سی ہے۔ وہ بنیادی بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک دو ہی گروہ ہیں۔ قرآن اور کریم کے اندر اس کے لیے دو اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں۔ ایک اصطلاح ہے حزب اللہ، اللہ کی جماعت، اور دوسری جماعت ہے وہ ہے حزب الشیطان، شیطان کی جماعت۔ آپ کسی بھی مسلمان سے پوچھیں کہ ان دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے، جس کا ذکر قرآن کریم میں بار بار آیا ہے، تفصیل سے بھی آیا ہے، مختصر بھی آیا ہے، لیکن وہ بنیادی نکتہ کیا ہے اس کے اندر جس کو ایک مسلمان کو یاد کر کے آج کے حالات کے اندر وہ حزب الشیطان سے بچ سکتا ہے؟ کیونکہ وہ ذہن میں نہیں ہے، اس وجہ سے بہت سارے لوگ حزب الشیطان کے نہ صرف اعلی کار بنے ہوئے ہیں بلکہ ان کے لیے باقاعدہ کام کرتے ہیں، اور ان کی ساری زندگی اسی میں گزر جاتی ہے۔ حزب الشیطان اور حزب اللہ میں بنیادی فرق جو یاد رکھنا ہے ایک مسلمان کو، وہ بڑا سادہ سا ہے۔ جو حزب اللہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے دین آیا ہے، جو نظام آیا ہے، اس اللہ کے نظام کو اللہ کی زمین پر ہونا چاہیے، تب انسانوں کو عدل اور انصاف ملے گا۔ اگر وہ اللہ کا نظام نہیں ہے تو پھر در حقیقت وہ مسلمانوں کی کمزوری ہے، اور مسلمان اس پر کام انہیں کرنا چاہیے، جد و جہد کرنی چاہیے۔ اب اگر جو لوگ جد و جہد کرتے ہیں وہ انشاءاللہ حزب اللہ میں ہیں، جو لوگ کہتے ہیں نہیں جد و جہد کی کوئی ضرورت نہیں ہے یا یہ اس سے، تو در حقیقت وہ لوگ ایک غلط فہمی میں مبتلا ہے، شیطان کے دھوکے میں مبتلا ہے۔ اور حزب الشیطان کا اصل جو فتنہ ہے، جو دھوکہ ہے، جو وہ اس کی نشانی بڑی وہ یہی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی نظام ہو، کوئی بھی سسٹم ہو، مگر اللہ کا دین نہ ہو۔ سادہ سی، تو یہ ڈیفینیشن آپ یاد رکھیں کہ حزب اللہ کون ہے؟ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا، یہ زمین اللہ کی ہے، تو اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام ہونا چاہیے، اس کے لیے ہم جد و جہد کریں گے، انہی لوگوں کو ہم سپورٹ کریں گے۔ حزب الشیطان یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی نظام ہو مگر اللہ کا دین نہ ہو، وہ چل رہا ہے اس پہ، اگر وہ راضی ہیں تو انشاءاللہ وہ پھر حزب الشیطان میں ہی ہے۔ تو یہ بڑی واضح بات ہے قرآن اور سنت کے اندر، اس کی بڑی مثالیں، بڑی آیات پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن اس بنیادی نقطے کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ ایک مسلمان کو در حقیقت اسی کی تو تعلیم دی گئی ہے۔ مسلمان روزانہ دن میں 32 دفعہ ایک دعا کرتا ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس کو سورہ فاتحہ کے اندر جو وہ دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، 5 نمازیں ہیں، 5 نمازوں کی 32 رکعتیں بنتے ہیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور سورہ فاتحہ میں جو دعا ہے وہ کیا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا جو گمراہ ہوئے۔ جو صراط مستقیم پر ہے وہ کون ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ پوری تاریخ انسانی میں ایک نمایاں گروپ رہا ہے۔ تو یہ اصل میں حزب اللہ ہے جو صراط مستقیم پر ہے۔ جو صراط مستقیم سے ہٹ جاتے ہیں، تجاوز کرتے ہیں، اور دوسرا گروہ کیا ہے؟ وہ ہے جن پر اللہ کا غضب ہوا اور وہ گمراہ ہوئے، وہ ہے حزب الشیطان۔ اس کے لیے قرآن کریم اصطلاح استعمال کرتا ہے حزب الشیطان۔ اب آپ دیکھیں ایک مسلمان دن میں 32 دفعہ یہ دعا کرتا ہے، اور 32 دفعہ دعا کرنے کے باوجود وہ حزب الشیطان کا اگر اعلی کار بنا ہوا ہے یا حزب الشیطان کے اس وسوسے میں آیا ہوا ہے، تو در حقیقت وہ اپنا بڑا ہی نقصان کر رہا ہے۔ وہ اللہ کے حضور جب پیش ہوگا قیامت کے دن، وہ کیا منہ دکھائے گا کہ وہ اس نے ساری زندگی حزب الشیطان کے وسوسے میں پڑھ کر وہ اس نظام پر راضی رہا جو اللہ کا دین نہیں تھا۔ آج آپ دیکھیں جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، کس ملک کے اندر اللہ کا نظام ہے؟ نہ سعودی عرب میں، نہ پاکستان کے اندر،
ٹھیک ہے، اور نہ ہی عراق میں، نہ مصر میں، نہ شام میں، ہر جگہ جو نظام نافذ ہے، اور نہ ہی ترکی اور ملیشیا میں، ہر جگہ نظام نافذ ہے، وہ بہرحال سب مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، اللہ کا دین نہیں ہے۔ تو حزب الشیطان یہی تو چاہتا ہے کہ جو حزب الشیطان اس پر راضی ہوتا ہے کہ کوئی بھی نظام ہو، سسٹم ہو، وہ اللہ کا دین نہیں ہونا چاہیے۔ تو پھر تو آپ سے تعلقات بھی رکھیں گے، معاشی تعلقات بھی، ہر طرح کے تعلقات وہ آپ سے رکھیں گے۔ لیکن اگر آپ کہہ دیں کہ نہیں، یہ اللہ کی زمین ہے، اس کے لیے ہم اللہ کے نظام کے لیے کوشش کریں گے اور اس کو نافذ کریں گے، اس کی جدوجہد کریں گے، تو پھر آپ دنیا میں سب سے بڑے دہشت گرد ہیں، اور پھر آپ کے ساتھ کوئی تعلقات معاشی ہوں، سیاسی ہوں، کوئی تعلقات کفر جو ہے وہ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ تو حال کفر کا ہے۔ اور جو مسلمان روزانہ دعا کرتا ہے 32 دفعہ اللہ تعالیٰ سے کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، وہ کون ہے؟ وہ حزب اللہ، یعنی مجھے حزب اللہ کا ساتھ رکھ، ان میں شمار کر، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا، گمراہ ہوئے، وہ کون ہے؟ وہ حزب الشیطان، یعنی مجھے حزب الشیطان کا راستے پر نہ چلا، نہ ہی میں ان کا ساتھی بنوں گا اور نہ ہی ان کو سپورٹ کروں گا۔ لیکن آپ دیکھیں اس وقت جتنی بھی اسلامی ممالک کے اندر حکومتیں ہیں، ان کی اگر تھوڑی بہت سپورٹ بھی اگر عوام سے ہے تو وہ بنیادی طور پر وہ یہ حزب الشیطان کی سپورٹ ہے۔ تو حزب الشیطان کی سپورٹ اسی وجہ سے ان کی حکومتیں قائم ہیں۔ آپ دیکھیں اگر آپ حزب الشیطان سے لوگوں کو سمجھائیں گے انہیں کہ حزب الشیطان وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کا دین نہیں چاہتے، تو آپ پھر کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھائیں اور انہیں قائل کریں کہ دیکھیں آپ کی سپورٹ کسی دین کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کے نظام کے لیے ہونی چاہیے۔ جو لوگ اس ملک سے اور اس دنیا سے سود ختم کرنا نہیں چاہتے، ان کے خلاف اعلان جنگ ہے اللہ اور رسول کا، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ جو لوگ اس دنیا سے اللہ کے دین کے علاوہ دوسرے اپنے قوانین بنا کر اس سے عدالتوں میں فیصلے کرتے ہیں، تو در حقیقت وہ اس بات کے انکاری ہیں کہ اللہ کا دین آنا چاہیے۔ وہ چاہے اس کے لیے جتنے مرضی بہانے بنائیں کہ ابھی وقت نہیں ہے، ابھی حالات نہیں ہیں، ابھی یہ نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ حزب الشیطان کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ میڈیا کے اندر ہیں، حالانکہ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ فحاشی اور یعنی اللہ اور رسول کو پسند نہیں ہے، لیکن وہ اس طرح کے پروگرام اور اس طرح کی چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں، بلکہ ان کے ذریعے سے اپنے پروگرام کی ریٹنگ بڑھاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ بھی در حقیقت حزب الشیطان کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے ایک عام مسلمان کو اگر آپ سادہ سا کام بڑا ہی سادہ سے کر سکتے ہیں کہ اسے سمجھائیں کہ دیکھو یہ توبہ کرو اور حزب الشیطان سے جتنا بھی تمہارا تعلق ہے اس کو توڑو، اور تم حزب اللہ توڑنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ جب آپ ان کو چھوڑ دیں گے تو تب آپ حزب اللہ میں، یعنی آپ دیکھیں جب بھی آپ پہلے پڑھتے ہیں لا الہ، پھر پڑھتے ہیں الا اللہ، لا الہ کہ کوئی الہ نہیں اللہ کے علاوہ، ٹھیک ہے، یعنی کسی کو ہم نہیں مانتے، کسی نظام کو نہیں مانتے، الا اللہ، سوائے ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کا نظام ہونا چاہیے۔ تو اس بات پہ ہر مسلمان عقیدتاً تو مانتا ہے، لیکن عملاً اس کی سپورٹ کس پارٹی کو ہے؟ یہاں پر آپ جانتے ہیں کہ جن پارٹیاں، خاص طور پہ پاکستان کا میں ذکر کروں تو اس میں وہ پارٹیاں بڑی نمایاں اور واضح ہیں جو مسلمان ہیں، یقیناً مسلمان ہیں، مگر وہ حزب الشیطان کا کام کر رہی ہیں۔ وہ آپ دیکھیں کیا پیپل پارٹی اس ملک میں اسلامی نظام لائے گی، اللہ کا دین لائے گی، سود ختم کرے گی، فحاشی اور یعنی ختم کرے گی؟ بالکل اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی ہم یہ اس کا وقت نہیں ہے۔ اسی طرح اس سے دوسری جماعت جو ہے وہ ہے نون لیگ، وہ بھی آپ دیکھیں وہ ایک نئے سلوگن اور ایک نئے نعرے کے ساتھ آئے، اور اس نعرے میں انہوں نے کہا کہ ہم انڈسٹری لگائیں گے، معیشت بہتر کریں گے، یہ لیکن کیا سود ختم کریں گے؟ کیا یہاں پر اسلامی نظام نافذ کریں گے؟ کیا اس ملک کے اندر فحاشی اور یعنی کو بند کریں گے؟ وہ کہیں گے نہیں انشاءاللہ کوشش کریں گے، کوشش، لیکن حقیقتاً عملاً ان کو اتنا موقع دیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ پھر تیسری جماعت آئی جو ان دونوں سے بہتر سلوگن لے کر آئی، اور اس نے اتنا بڑا فریب دیا، اور وہ سلوگن کیا تھا؟ وہ سلوگن یہ تھا کہ ہم انصاف اصل مسئلہ ہے، ہم لوگوں کو انصاف دلائیں گے،
حقیقت یہ ہے کہ کیا قرآن و سنت کے علاوہ انصاف مل سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ قرآن و سنت یقیناً، میں نہیں کہتا کہ وہ نہیں چاہتے، یقیناً چاہتے ہوں گے، لیکن شیطان کا اتنا بڑا دھوکہ ہے کہ قرآن اور سنت کے نظام کی نہ یہ بات کرتے ہیں، نہ قرآن و سنت تو بڑی بات ہے، انہوں نے آتے ہی پہلا کام جو ہے کہ حکومت جس کو اللہ تعالیٰ اقتدار دیتا ہے، شہرت دیتا ہے، مقام دیتا ہے، ان کی پہلی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ نماز کو قائم کریں۔ سورہ حج آیت نمبر 41، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو پہلی شرط لگائی ہے کہ الذین مکناہم فی الارض، انہیں ہم زمین میں حکومت دیتے ہیں، پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ اقام الصلاۃ، تو انہوں نے نماز قائم نہیں کی، نہ ان کا کوئی ایسا ارادہ لگتا ہے کہ اپنی پارٹی میں یا پارٹی کا ڈسپلن یا پارٹی کا سٹرکچر اس طرح بنائے کہ وہ اقامت صلاۃ تو کم از کم آغاز میں کر لیں۔ یہ اگر کر سکتے ہیں پھر یہ نام لیں مدینہ کی ریاست کا، ورنہ مدینہ کی ریاست کا بھلا کیسے قائم ہو سکتی ہے بغیر اقامت صلاۃ کے؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ بتائے دے اور ان کے فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔